ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى في موضع آخر ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى في مقام آخر إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ایک تاخرات مکمل ہو چکی ہے، دوسری تاخرات آج انشاءاللہ ہوگی، اور رمضان کا صرف ایک ہفتہ باقی ہے۔ ایک ہفتہ ختم ہونے کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ جمعہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کتنی جگہ قرآن پاک کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا ملا کر ذکر فرمایا ہے، کب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس جمعہ میں زکوٰۃ ہی کے تعلق سے زکوٰۃ دینے پر دنیا آخرت کے فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر دنیا آخرت کے نقصانات کیا ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بات آئی تھی کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا نمبر تیسرا ہے۔ تیسرا یہ اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز مکمل سال میں ہر دن و رات میں 5 دفعے فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سال مکمل میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اتنا سا فرق ہے صرف، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے نماز اور زکوٰۃ میں۔ جس طرح نماز فرض عین ہر فرد پر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض عین امت کے ہر فرد پر، مالدار پر کچھ شرائط پائے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے یہ بہت ہی کم مقدار میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مال دینے والے اللہ ہیں، اللہ کی ذات ہی ہمیں جو ہے مال دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
زکوٰۃ کا مطالبہ بھی اللہ خود کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ بھئی اگر تم زکوٰۃ دو گے، صدقات ادا کرو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا، اپنی طرف سے ثواب عطا کروں گا۔ کتنا جو ہے احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ اللہ نے پہلی مرتبہ مال بھی عطا فرمایا، دوسری مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ رب العزت جو ہے دنیا کے بھی فائدے دے رہے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ شریعت کا کوئی بھی حکم انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نقصان دینے والا نہیں ہے، چاہے وہ حکم چھوٹا ہو چاہے وہ حکم بڑا ہو۔ ہر چھوٹا ہر بڑا حکم شریعت کا مسلمان کے لیے اس میں فائدہ ہے، مسلمان کے لیے اس میں عافیت ہے، سہولت ہے، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی اور اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی زکوٰۃ کا میل کچیل صاف کرنا، اور اصطلاحی معنی مال میں ایک خاص مقدار کو نکال کر بقیہ مال کو صاف کر لینا، یہ جو ہے اصطلاحی معنی ہے۔ تو زکوٰۃ اصل میں مثال کے اعتبار سے کسی کے بدن پر دھبا لگ جائیں، کسی کے کپڑے پر دھبا لگ جائیں تو آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ دھبا دھل جائے، چاہے وہ کپڑے پر لگا ہوا ہو چاہے بدن پر لگا ہو۔ جب اس کا دھبا، اس کا میل کچیل صاف ہوتا ہے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، انسان کو اطمینان نصیب ہوتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی میرا بدن اور میرا کپڑا جو ہے دھبے سے صاف ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تاکہ زکوٰۃ کی وجہ سے جو مال بچ رہا ہے وہ مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، دھبا جو ہے مال کا وہ نکل جائے، مال کا جو میل ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ بھئی پاک و صاف کرنا۔ لغوی معنی اگر لیں تب بھی وہی، اصطلاحی معنی اگر لیں تب بھی وہی معنی ہوگا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں زکوٰۃ کا حکم دے کر کہ میرے بندوں کا بقیہ جو مال ہے وہ پاک رہے، صاف رہے۔ اور اللہ کا حکم کتنا ہو رہا ہے؟ 40 میں سے ایک حصہ، 40واں حصے کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ 100 روپیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو اس میں صرف اور صرف 2.5 روپیے جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی 2.5% اپنے لیے رکھو، باقی کا جو ہے میرے لیے، میرے نام پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کرو، تب بھی ہمارے لیے کچھ جو ہے اختیار نہیں تھا، کچھ جو ہے ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے صرف 2.5%، 2.5 روپیہ جو ہے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپیہ کوئی جو ہے مشکل کام نہیں ہے۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ اگر ہیں تو 1,00,000 روپے میں 2,500 جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 2,500 اگر نکل جائے تو اتنا زیادہ آدمی کے جو ہے مال کے اوپر فرق نہیں پڑتا، جس سے آدمی جو ہے غم میں مبتلا ہو جائیں اور فکر کرنے لگے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے 2,500 روپے، لیکن 2,500 روپے اگر زکوٰۃ نکال لیں گے تو باقی جو بچا ہوا ہے وہ پورا مال پاک ہو جائے گا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ تو کچھ ضروری باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے بنیادی جو ہیں مسائل، ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل بعض مواقع میں میں نے عرض کر دیا ہے اور کہتا ہی رہتا ہوں کہ مسائل میں کچھ مسائل ایسے ہیں وہ مسائل جو ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس میں سے ایک جو ہے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور ایک جو ہے وراثت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل جو ہے آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔
آدمی کو پورے جو ہے دل دماغ کو حاضر رکھ کے ان مسائل کو سمجھنا ہے، تب جا کے مسائل جو ہے سمجھ میں آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ زکوٰۃ جو ہے 5 مسائل ہیں، اس کے ان 5 مسائل کو پہلے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ اور یہ باتیں رمضان شروع ہونے سے پہلے جب مسائل کی مجلس ہوئی تھی تو اس مجلس میں باتیں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ اس کے لیے شریعت کچھ شرائط رکھتی ہے۔ شریعت کے اندر کچھ شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کا مسلمان ہونا۔ مسلمان کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہے، کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی بے وقوف کے اوپر، پاگل کے اوپر، دیوانے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ آدمی کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا۔ تیسری شرط بالغ ہونا، یعنی کہ اس کی عمر جو ہے 15 سال کو گزر جائے، اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر نابالغ کے پاس بہت سارا مال ہے، سال بھی گزر رہا ہے، تو اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ بنیادی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط فوت ہو رہی ہے بالغ کی۔ تو یہ جو ہے ضروری ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ نصاب کا مالک بھی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب ہوتی ہے اس مال کا یہ آدمی مالک بنے۔ جیسا کہ 7.5 تولہ سونا، جیسا ہم جو ہے سنتے ہی رہتے ہیں مسئلہ، 7.5 تولہ سونا یا پھر جو ہے 50 پر 2.5 تولے چاندی، 52.5 تولہ چاندی جس کو کہا جاتا ہے، تو اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور نصاب کا مالک ہونا۔ یہ 4 شرائط اگر پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن مالوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال تو بہت سارے ہیں، آدمی کے پاس گاڑی رہتی ہے، مہنگا موبائل رہتا ہے، اور مہنگے جو ہے کپڑے پہنتا ہے، مہنگا گھر اس کا ہے، فرنیچر اس کا اچھا ہے، کس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ بھئی ان مالوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جس کو شریعت میں مال نامی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ زمین سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے سونا اور چاندی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی قیمت ہر دن بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دوسری چیز کرنسی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کی کرنسی ہو یا کسی دوسرے ملک کی کرنسی ہو، اگر یہ مسئلہ یہاں جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی باہر کی کرنسی جو ہے ہمارے ملک میں نہیں چلتی، اس کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ کرنسی کا نہیں ہے، کرنسی کے مسئلے کو جو ہے سونے کے اوپر فٹ کیا جائے گا، کرنسی کے مسئلے کو سونے کے اوپر فٹ کیا جائے گا۔ اصل مسئلہ سونے کا ہے، سونے کے مسئلے کے نیچے چاندی ہو یا پھر جو ہے کرنسی ہو یا مال تجارت ہو، ہر چیز کو سونے کے نیچے لائیں گے، سونے کے نیچے لا کر اس کو جو ہے مسئلہ بیان کریں گے۔ تو کرنسی جو ہے چاہے اپنے ملک کی ہو یا کسی دوسرے ملک کی ہو، اگر وہ کرنسی 50 پر 2.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے اور اس کے اوپر سال گزر رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز یہ ہے کہ مال تجارت کا ہونا بھی، تجارت کا مال، یعنی آدمی کے پاس مال رہتا ہے، یعنی جیسا کہ گھر میں فرنیچر ہے اور اسی طریقے سے 2 3 گاڑیاں ہیں، لیکن وہ گاڑیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر وہ گاڑیاں کرائے پر دے رہا ہے، کرائے پر پھرا رہا ہے تو اس کے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی کرائے پہ نہیں دے رہا ہے، کرائے پہ گھما نہیں رہا ہے، بلکہ اپنی ذاتی استعمال کے لیے 2 3 گاڑیاں رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں ان ضروریات کی چیزوں سے ہٹ کر جو مال زائد بنتا ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے گھبراتے رہتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کو۔ کسی کے پاس جو ہے کار ہے،
آدمی جو ہے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ بھئی کار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے میں ادا کروں، اس لیے کہ کار کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اتنی زکوٰۃ ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت بھی نہیں رہتی۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، گھروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کسی کے بعد جو ہے 2 3 10 گھر رہتے ہیں، گھروں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے ملنے والے کرائے کے اوپر رہتا ہے۔ اگر گھر کے اوپر زکوٰۃ کا حکم دے دیں گے تو ایک گھر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آدمی کو اپنا ایک گھر بیچنا پڑے گا، ایک گھر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنا ایک گھر بیچنا پڑے گا۔ شریعت جو ہے آدمی کو اتنا زیادہ مجبور بھی نہیں کرتی، شریعت میں بہت سارے جو ہے مسائل میں چھوٹ دی گئی ہے اور وسعت دی گئی ہے، لیکن ہم یہ کہ ان مسائل کو سمجھتے نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایک مال یعنی کہ سونے چاندی پر، اور اسی طریقے سے کرنسی پر، اور اسی طریقے سے تجارت والے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے سمجھنا ہے کہ مال تجارت یعنی تجارت والا مال، یعنی ایسا اس کو سمجھیں کہ بھئی آدمی کے پاس مال ہے اور وہ مال کیوں آدمی استعمال یعنی کہ لے رہا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کما کر اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے آدمی جو ہے مال لے رہا ہے تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کو کوئی زمین جو ہے گفٹ میں آ گئی، بہت سارے لوگ جو ہے دیتے رہتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہمارے شہر میں یہ جو ہے ماحول نہیں ہے، لیکن دوسرے شہروں میں دوسرے جو ہے جگہوں کے اوپر یہ ہوتا رہتا ہے کہ ہدیے میں گفٹ میں جو ہے بہت سارے لوگ دوسروں کو جو ہے چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ مثال کے اعتبار سے کسی کو کوئی زمین مل گئی، کسی کو جو ہے کوئی گاڑی مل گئی، کسی کو کوئی جو ہے اور چیز مل گئی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی اس چیز کو خرید نہیں رہا ہے، اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ ایک چیز خریدے، دوسری چیز خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، تیسری چیز جب تک وہ چیز اپنے پاس رہے اس وقت تک یہ نیت برابر قائم رہے اس کی بیچنے کی، اور جہاں جا کر نیت بدل جائے گی، بیچنے کی نیت آدمی بدل کر اس کو اپنی ذاتی طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لے گا تو وہاں جا کر اس کی زکوٰۃ جو ہے ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی، اس مال کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز، پہلی چیز کوئی چیز جو ہے اپنے پیسے سے خریدے، دوسری چیز خریدتے وقت بیچنے کی نیت کرے، تیسری چیز جب تک وہ چیز اپنے پاس رہے اس وقت تک اس نیت کے اوپر آدمی کھڑا رہے۔ مثال کے اعتبار سے آدمی جو ہے ایک گھر خرید لیا یا پھر جو ہے کوئی ایک زمین خرید لی، خریدتے وقت اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ بھئی اس کو جو ہے بیچ دیں گے، اچھا اگر ریٹ آ گیا تو بیچ دیں گے، اس نیت سے اس نے خریدا۔ کچھ سال گزر گئے، 2 سال 3 سال 5 سال، اس کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا تو 5 سال تک اس کے اوپر زکوٰۃ تو رہے گی، 5 سال تک جو ہے اس کے کرائے پر اور اس سے جو فائدہ مل رہا ہے آدمی کو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 5 سال کے بعد ارادہ بدل رہا ہے تو ارادہ بدلنے کی وجہ سے بھی زکوٰۃ کا حکم بدل جائے گا۔ اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی اس کو نہیں بیچیں گے، اپنی ذاتی طور پر استعمال کر لیں گے، تو اب جو ہے اس کے اوپر اس مال کی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ یہ 3 چیزیں مال تجارت کے لیے شرط ہوتی ہیں۔ اب یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں بہت ہی ضروری مسائل ہیں، اور کسی کا جو ہے انفرادی کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ جو ہے انفرادی طور پر علماء سے جو ہے رابطہ کریں، مفتیان سے رابطہ کریں، لیکن اجتماعی طور پر کچھ ضروری مسائل جس کو میں نے ضروری سمجھا ان مسائل کو میں نے عرض کر دیا۔ اب اللہ رب العزت جو ہے زکوٰۃ دینے پر کیا دیں گے اس کو بھی سمجھنا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر دنیا میں اور آخرت میں ہمارے اوپر کیا پریشانیاں آئیں گی اس کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ انسان کا آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال رات میں دن میں چھپا کر ظاہر کر کے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیا دیں گے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حشر کے میدان میں
ان کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی سے بھی اللہ نجات دیں گے اور غم سے بھی اللہ نجات دیں گے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، پریشانی الگ ہے، غم الگ ہے۔ غم کا معنی ٹینشن، پریشانی کا معنی مصیبت، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس آدمی کو پریشانی سے بھی بچائیں گے اور غم سے بھی نجات دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے پہلا فائدہ بیان کر رہے ہیں، آخرت کا فائدہ ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا مال ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو کیا کریں گے؟ ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت ملے گی زکوٰۃ کے بدلے میں، صدقے کے بدلے میں۔ اگر کوئی آدمی پابندی سے اپنا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے آخرت کی پریشانی سے بچائیں گے، غموں سے نجات دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جنت بھی عطا کریں گے۔ اب جنت مل گئی آدمی کو تو اس کے بعد کسی چیز کی انسان کو ضرورت نہیں رہتی، کسی چیز کی مسلمان کو ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فائدہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم۔ جو لوگ ہمارے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ کرنا چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، دونوں طریقے سے، دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی آدمی خرچ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ اور وہ معاملہ کیسا ہوگا؟ ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور مسلمان کے لیے گناہوں کی بخشش سے علاوہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے بخشش کے علاوہ، گناہوں کی مغفرت کے علاوہ کوئی بڑی نعمت نہیں۔ اگر گناہ معاف ہو گئے تو جنت کی ہر نعمت مل سکتی ہے، اور جہنم سے آدمی بچ سکتا ہے۔ گناہ معاف نہیں ہوئے تو جنت کے ان تمام انعامات کا مستحق نہیں ہو سکتا اور جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مالوں کی جو ہے ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما رہے ہیں باردو بالصدقۃ فإن البلاء لا يقتطعها۔ صدقہ ادا کرنے میں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے وہ مال تمہیں جو ہے مصیبتوں سے بچائے گا، اور مصیبتیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ حدیث پاک کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اور ایک جگہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سود کا لین دین کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرا مال بڑھ رہا ہے، حقیقت میں اس کا مال نہیں بڑھتا۔ ظاہر سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی مال زیادہ ہو رہا ہے، پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پریشانیاں بھی ویسے آتی ہیں کہ انسان آخر میں بہت محتاج بن جاتا ہے اور اس کا پورا مال ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم نے جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سود سے پاک رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے صدقات میں اور زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مال میں برکت چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، غموں سے نجات چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے میرے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور صدقہ ادا نہیں کرتے، تو اس کے اوپر مصیبتیں کیسی آئیں گی؟ اللہ رب العزت جو ہے بیماریاں مبتلا کر دیں گے، بیماریوں میں اللہ جو ہے مبتلا کر دیں گے، قحط سالی ہو جائے گی، یعنی کہ بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی، بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی۔ اور وہ زمانہ یہی زمانہ ہے کہ آج اس زمانے میں بارش جو ہے وقت پر نہیں ہو رہی ہے۔ وقت پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی، یعنی کہ وہ آدمی جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جس کو ہم ریت کہتے ہیں، وہ آدمی جب زمین کو برابر کرتا ہے، زمین کو برابر کر کے اس میں بیج وغیرہ ڈالتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اس زمین کو اس بیج کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور وہ پانی اگر بارش کا ہو تو اس میں 100% دانے کو طاقت پہنچتی ہے، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی۔ بارش کب ہوتی ہے؟ جبکہ وہ فصل نکل جاتی ہے، نکل کر کچھ کمزور سی رہتی ہے، تو اس وقت عام طور سے آج کل بارشیں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت قحط سالی میں مبتلا کریں گے، بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی۔ تو اس سے اگر بچنا ہے، اس سے اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کو وقت پر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ چاند کے مہینے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ انگریزی مہینے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے تو انگریزی مہینے کو اور چاند کے مہینے کو سال میں تقریباً 15 یا 16 دن کا فرق بیٹھتا ہے۔ انگریزی مہینہ جو ہے، انگریزی سال جو ہے، چاند کے سال کے حساب سے 15-16 دن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر سال جو ہے اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو چاند کی تاریخ کا حساب کریں، چاند کی تاریخ کا حساب کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ مال کے اوپر سال کا گزرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی مال کے اوپر سال میرا گزر نہیں رہا ہے، پورا نہیں ہوا ہے، تو اس لیے میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور یہ مسئلہ کب ہے؟ جبکہ پہلے سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر پہلے سے واجب نہ ہو، نئے طریقے سے اب اس کے پاس اتنا مال آ رہا ہے، اللہ اتنا پیسہ، اتنا جو ہے مال دے رہے ہیں جو کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جتنا بھی مال آتا رہے گا اس میں جو ہے شامل ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ بھئی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ میں نے اس مال کا دے دیا ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، سال نہیں گزرا ہے، یہ بہانہ ہے، یہ بالکل بہانہ ہے۔ ان بہانوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے لوگ اتنے زیادہ ہوشیار ہیں، اتنے زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے پر، سال کے 12 مہینے، 12 مہینے گزرتے نہیں، 11 مہینے گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد اپنا پورا مال بیوی کو دے دیتے ہیں، اپنا پورا مال بیوی کو دے دیتے ہیں۔ اور سال گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں، میرا پورا مال جو ہے میں نے بیوی کو دے دیا۔ یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ سب جو ہے زکوٰۃ کو جو ہے روکنے کی اور زکوٰۃ سے بچنے کے یہ سب جو ہے ناجائز جو ہے بہانے ہیں۔ ان بہانوں سے آج تو جان چھوٹ جائے گی۔ دنیا میں کون جو ہے آپ کے اوپر جبر کر رہا ہے، کون جو ہے ظلم کر رہا ہے، کون جو ہے لے کر بندوق یا پھر جو ہے تلوار لے کر کھڑا ہے کہ بھئی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب ہم کو کہاں دینا پڑے گا؟ حشر کے میدان میں۔ اور بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے اتنا مال بیچ دے، بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ لوگوں کا اس میں بھی بہانہ، اگر آج بیچ لیے تو پھر جو ہے ہم خرید نہیں سکتے، پھر ہم مول نہیں سکتے، کیسے بیچیں گے؟ چلو بیچتے نہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی آپ کی، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیسے آپ جو ہے چھوٹ جائیں گے؟ اللہ کے پاس آپ کیسے جو ہے رخصت پا جائیں گے؟ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اس لیے دنیا کا مسئلہ بہت تھوڑا مسئلہ ہے، بہت ہلکا اور بہت جو ہے مختصر ہے۔ آخرت کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس میں اگر پھنس گئے تو نکلنے کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی، نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ادا کرو۔ جیسے تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ رمضان میں دینا چاہتے ہیں، رمضان کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ سال ہونے سے پہلے پہلے جو رمضان آتا ہے اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دو۔ اس سے جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور رمضان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے شعبان یا پھر جو ہے رجب کے مہینے میں، اور ہم لوگ جو ہے بعد 1-2 مہینے انتظار کر رہے ہیں، رمضان آئے گا، اس میں جو ہے 1 کا 70 ملے گا۔
اس پہ کوئی شک نہیں ہے، 1 کا 70 اللہ دیں گے، لیکن یہاں جو ہے 2 مہینے، 1.5 مہینہ، 3 مہینے جو ناپاکی کے ہمارے جو ہے مال میں گزر چکے ہیں، اس کا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے جب زکوٰۃ واجب ہو جائے اسی وقت جو ہے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ رمضان میں اگر دینا چاہیں تو زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے جو رمضان آتا ہے اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسا کہ میں جو ہے اپنے بارے میں اس بارے میں جو ہے ایک بات عرض کر دوں کہ میری زکوٰۃ، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ذی الحجہ کے 29 تاریخ کو، یعنی 29 تاریخ کو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن رمضان کا ثواب پانا ہے تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے ویسا تو اگر سوچیں تو رمضان سے آگے جو ہے ذی الحجہ تک اور بھی بہت سارے مہینے ہیں، یہاں جو ہے ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی میرے اوپر، سال نہیں گزرا، لیکن پھر بھی رمضان کا ثواب پانا ہے، تو اس لیے مجھے کیا کرنا ہے، پہلے ہی رمضان میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ہر سال میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے ان باتوں کو سن کر آپ زکوٰۃ ادا کر لیں اور اس سال کا حساب لگا لیں، اس سے پہلے سالوں کا حساب لگا لیں کہ آپ کی زندگی اس سال کیسے گزری ہے، اس سے پہلے سالوں میں آپ کی زندگی کیسے گزری تھی۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور بھی توفیق عطا فرمائے اور سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر کیا ثواب اللہ رب العزت دیں گے اور کتنی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے مکمل طریقے سے اور امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مکمل طریقے سے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔